ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مدثر حسین سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسلم سائنسدان۔ ناظرین، یعقوب الکندی کا شمار عالم اسلام کی ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے فلسفہ اور سائنس کے میدان میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس عظیم ہستی کے علم و فن پر اظہار سخن کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پیغام ٹی وی کے ایک معروف شخصیت جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور ایک عظیم علمی شخصیت ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، یعقوب الکندی ایک نمایاں ترین آدمی ہیں اسلامی تاریخ کے، آپ ان کے حالات زندگی اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع میرے خیال میں آپ نے چنا ہے آج کی گفتگو کے لیے، اور ہمارے جو مشاہیر ہیں اور جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، ان کا تذکرہ بہر صورت جو جدید نسل ہے ان کے سامنے پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو اور پیغام ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا اور یہ بڑا اچھا سلسلہ آپ نے مسلمان سائنسدانوں کا شروع کر رکھا ہے۔ جہاں تک یعقوب بن اسحاق الکندی کا تعلق ہے، ابو یوسف اس کی کنیت تھی، اور یہ شخص، اس کے بارے میں ایک بڑا کنفیوژن اس کے حالات زندگی کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو 801 عیسوی میں یہ پیدا ہوا اور 870 میں یہ فوت ہوا، اور کندی یا الکندی ظاہر ہے یہ ایک قبیلہ تھا عرب کا جو یمن کے اندر موجود تھا، یمن بیسڈ ایک اس کی بیک گراؤنڈ، لیکن یہ پیدا یمن میں نہیں ہوا، یہ کوفہ میں پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں یہ ایک غلط فہمی، یعنی اس کے اوپر الزامات لگے یہودی النسل ہونے کے، عیسائی النسل ہونے کے، اور اس کے علاوہ ایک اور الزام علمی طور پر اس کے اوپر لگا کہ یہ معتزلی ہے، یعنی مسلک کے اعتزال سے تعلق ہے۔ مسلک کے اعتزال کے حوالے سے تو اس کو بعد میں بہت کچھ بھگتنا پڑا، اس کے اوپر تشدد بھی ہوا اور بہت اس کے اوپر یعنی خاصی صعوبتیں آئیں ان کے اوپر، سخت قسم کے حالات، اس کو متوکل خلیفہ متوکل کے زمانے میں اس کو پرابلمز ہوئے۔ لیکن یہ جو نسلی اعتبار سے اس کے اوپر الزامات لگے، یہ بھی اس کی جو علمی مخاصمت تھی وہ اپنے معاصرین کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور الزامات لگاتے وقت شاید یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کی جو حقیقتاً اس کے نام کے اندر نسبت جو شامل ہے الکندی، تو کندہ عرب کا ایک خاندان ہے، تو ایک خالص ایک عربی نسل ہے، لہٰذا اس کو اگر آپ کوئی بھی اور بیک گراؤنڈ دیں گے تو وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو والد تھا اسحاق، وہ کوفہ کا گورنر رہا، اور اس اعتبار سے بھی گویا مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو عباسی حکومت تھی ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا، اور اس اعتبار سے یہ سارے الزامات جو بعد میں تاریخ میں ثابت بھی کبھی نہیں ہوئے۔ تو اس کے پس منظر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قبیلہ کندہ عرب کے قبیلہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن کوفہ میں یہ پیدا ہوا، بغداد کے اندر اور کوفہ کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو دور تھا، یعنی بغداد ایک علم و ثقافت کا اور تہذیب کا مرکز تھا، اس لیے اس کو وہ سارے مواقع میسر آ گئے جو جملہ مروجہ علوم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھے، وہ تمام کے تمام مواقع اس کو میسر آئے۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس کا باپ گورنر تھا اور ایک گویا شرفاء کے خاندان سے یہ تعلق رکھتا تھا، اس اعتبار سے بھی تمام تعلیم کے بہترین مواقع اس کو میسر آئے، اور یوں ایک نمایاں شخصیت بن کے یہ ابھرا اس وقت جب خلیفہ مامون الرشید جو تھا اس کی اس کے اوپر نگاہ پڑی، اور اس نے اس کو بیت الحکمت کا انچارج مقرر کر دیا۔ اور جب تک یہ بیت الحکمت کا انچارج نہیں بنا، اس کے جو ماضی کے حالات تھے وہ بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں رکھتے، اور یہ کوئی بہت اہم آدمی بھی نہیں تھا مسلمانوں کی تاریخ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، الکندی نے جن جن موضوعات پہ کام کیا ہے یا ان کے جو علمی کارنامے ہیں، یہ کن وسعتوں کے حامل ہیں، یعنی کون کون سے ایریاز ہیں جن کو انہوں نے اپنے؟ میں یہ عرض کروں کہ ہمارا جو اصل میں علم کا جو کانسیپٹ ہے نا، علم کی خاص طور پہ یہ جو وسعت کی آپ نے بات کی اور تخصیص کی جو بات ہے، تخصص کی، آج کے دور میں تخصص کا دور ہے،
بلکہ ایک صاحب علم کے بقول تسہیل اور تخصص کا دور ہے. علم کے اعتبار سے آج کا دور تسہیل اور تخصص کا دور ہے. اسپیشلائزیشنز آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں اور علم محدود ہو رہا ہے. وہ جو وسعتیں ہوتی تھیں وہ سابقہ زمانوں میں ختم ہو گئی. الکندی اور الفارابی اور ابن سینا، بلکہ یہ جو پورا گروپ ہے، ان کا جو دور تھا، اس دور میں دیکھیں ہم ان لوگوں کو فلسفی کہتے ہیں. فلسفی کا مفہوم یوں متعین نہیں ہوا تھا اس دور میں کہ ہم کہیں کہ جس نے فلسفہ پڑھا ہو وہ فلسفی ہے، یا جو فلسفے کا ماہر ہو وہ فلسفی ہے. بلکہ فلسفی فلسفی جو کہ یونان کی یعنی ایک اصطلاح ہے، فلسفس سے بنی ہوئی یونانی لفظ سے، اس کا مطلب ہے دانش سے محبت کرنے والا. تو دانش سے محبت ہر وہ شخص جس کا تعلق علم کے کسی بھی پہلو سے ہوتا تھا، اگر وہ اس کے اندر اس کو درک حاصل ہے اور اس کے اندر وہ آگے بڑھا ہوا ہے تو اس کو فلسفی کہہ دیا جاتا تھا. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر آ کے تو یہ اس طرح اس کا مفہوم متعین ہوا کہ وقت کے جملہ مروجہ علوم، یعنی تمام مروجہ علوم جو ہیں ان کے اوپر اگر دسترس حاصل ہے تو اس کو فلسفی کہا جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی اگر علم ایسا ہے جو رہ گیا ہے، فلسفی وہ ہوگا جامع العلوم ہوگا، جامع العلوم ہوگا، جس نے دیکھیں فلسفے کو ام العلوم کہتے ہیں. صحیح اور فلسفی اس کو کہا جاتا تھا. یہ آہستہ آہستہ فلسفے کے اندر بھی وہی تخصص اور تسہیل آئی ہے. اور آج فلسفی کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہوا ہے، جیسے دیگر اسپیشلائزیشنز ہوئی ہیں اور چیزیں محدود ہوئی ہیں، اسی طرح فلسفہ بھی محدود ہوا ہے. لیکن اس دور میں جو الکندی کا دور ہے اور پھر الفارابی کی بھی، اگر ابن سینا کی بھی من بات کریں، حتیٰ کہ غزالی وغیرہ کی بات، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے بھی چلے جائیں، بر صغیر میں بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا تھا جو طبیب نہ ہو. یعنی 150 سال پہلے تک بھی عالم جو تھا اس کو وہ حکیم یعنی طبیب بھی ہوتا تھا. اور حکیم اور طبیب ایک دوسرے کے لازم و ملزوم اس لیے ٹھہرے. آج کل بھی ہم ان اطباء کو حکیم کہہ دیتے ہیں کیونکہ سابقہ ادوار میں فلسفہ و حکمت اور طب یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، لازم و ملزوم تھی. ہر وہ شخص اب اسی تناظر میں یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا، تمہید اس لیے باندھی کہ الکندی کی جو علم کی وسعت ہے وہ بھی اسی مفہوم کے مطابق ہے کہ اس دور میں جتنے بھی مروجہ علوم تھے کم و بیش سب کے سب ان کے اوپر اگر یہ دسترس نہ رکھتا تو تاریخ اس کو فلسفی کے طور پر کبھی یاد نہ رکھتا. اور الکندی سب سے پہلا فلسفی یعنی مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم فلسفی الکندی کو کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مترجم فلسفی ہے بنیادی طور پر. جو بیت الحکمت تھا عباسیہ کے دور میں، جس کا انچارج اس کو مقرر کیا گیا، وہ بنیادی طور پر تالیف و ترجمہ کا ایک مرکز تھا. ٹرانسلیشن اکیڈمی کہہ سکتے ہیں. اور تالیف و ترجمہ میں جو بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ یعقوب بن اسحاق الکندی کا ہے. اگرچہ اس کے اندر حنین بن اسحاق اور دیگر لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے اور ان کے کیے ہوئے کام کی بھی اس نے اصلاح کی ہے. پھر اس کے اندر ایک بہت لمبی تاریخ ہے اور لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ الکندی خود یونانی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن یہ یونان سے متاثر بھی ہے. یونانی فلسفے کو اس نے آگے بھی بڑھایا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بڑی گفتگو کی ہے. اور ظاہر ہے جب ہم اس کو پہلا فلسفی کہتے ہیں، اولین فلسفی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان علوم پر دسترس رکھتا تھا. تو اس کے بارے میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ تراجم ہو چکے تھے اور یہ شخص زبان دانی کا بھی ماہر تھا اور جملہ مروجہ علوم جو میں نے پہلے عرض کیا کہ فلسفہ بھی اس کو آتا تھا، نجوم کا بھی ماہر تھا، طب کے بھی اوپر اس کو دسترس حاصل تھی. اس کے علاوہ ریاضیات کے اوپر، جیومیٹری کے اوپر، فلکیات کا یہ ماہر تھا اور یعنی نحو اور ادب کے اوپر بھی. یعنی یہ مختلف جو اس وقت کے علوم تھے سارے علوم کے اوپر اس کی دسترس رکھتا تھا. لیکن اس کی جو اصل اسپیشلٹی ہے کہ چونکہ اس نے ترجمہ و تالیف کے کام کی نگرانی کی، لہٰذا اس کا سارا رجحان جو تھا وہ فلسفے کی طرف ہو گیا. اگرچہ علم الادویہ کے اوپر بھی اس کے بہت نمایاں کارنامے ہیں اور ریاضی کے اندر بھی اور جیومیٹری کے اندر بھی اور فزکس کے اندر بھی جو اس طرح سے شاخیں اس وقت تک متعین نہیں ہوئی تھیں. ہندسہ جس کو ہم انجینئرنگ کہتے ہیں، ہندسہ کے اوپر اس کی جو ہے وہ خاص آلات کی ایجاد کے اوپر جو انجینئرنگ کے اوپر اس میں بھی اس کی خدمات ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت کے جتنے مروجہ علوم تھے وہ تمام علوم کے اوپر کسی نہ کسی طور دسترس رکھتا تھا. آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی بیان کیا ہے کہ علم الادویہ کا بڑا ماہر تھا. تو علم الادویہ میں اس کے جو کارنامے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟
اصل میں وہ نا اصولی نوعیت کے ہیں. صحیح. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم الادویہ کے اندر اس نے جو اب تک کا یعنی اس دور میں اس وقت تک جو علم الادویہ کا کام ہوا تھا اس کے اوپر جتنے تاریخ کے اندر یعنی تحقیق اور موجود تھی اس وقت تک کی ایجادات موجود تھیں اس کے اوپر اس نے تنقید کی ہے. صحیح صحیح. اور تنقید اس نے اس لیے کی ہے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ علم الادویہ کے اوپر جس طرح سے تحقیق و جستجو ہونی چاہیے وہ ہوئی نہیں. صحیح. اس کا رجحان یہ تھا کہ ایک تو اشیاء کے خواص کو ملحوظ رکھا جائے. صحیح. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو مفرد یعنی انفرادی طور پر ہمارا جو خاص طور پہ اس دور میں جو طریقہ علاج ہے صحیح. کہ فلاں چیز ہوئی علامتی طور پر تو اس کا علاج کر دیا, بخار ہوا تو بخار کی گولی دے دی, سر درد ہوا تو سر درد کی گولی دے دی, یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ ادویہ جو ہیں وہ ان کے خواص بطور مرکب یعنی مرکب ادویہ صحیح. ایسی دوائیں جامع قسم کی دوائیں تیار کرنی چاہیے ان کے خواص کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو انسانی جسم کے اوپر ان کا اثرات کا جائزہ لیا جائے. صحیح. اس کا اس میں اصول میں نے عرض کیا کہ اس کی خدمات اصولی نوعیت کی ہیں. اصول اس نے یہ مرتب کیا کہ اس نے کہا کہ اصل میں انسانی جسم کے 4 کیفیات, صحیح. ایک ہے ٹھیک. گرمی, ایک ہے سردی, ایک ہے خشکی اور ایک ہے تری. صحیح. یہ 4 جو کیفیات ہیں یہ اصل میں کیفیات نہیں ہیں صحیح. بلکہ یہ کمیت کے درجے ہیں. صحیح. یعنی اس کوالٹی کو اس نے کوانٹٹی پر محمول کیا. صحیح. یہ بنیاد ہے, اصل اصول یہ ہے. صحیح. دیکھیں اس کی ہمیں نظیر ملتی ہے ماضی میں بھی, یعنی فلسفہ یونان, قدیم فلسفہ یونان میں ایک ابتدائی مسلم جو ابتدائی یونانی فلسفہ ہے اس میں ایک شخص گزرا ہے انیکسیمینیز. جی جی. اور انیکسیمینیز نے کائنات کا بنیادی عنصر ہوا کو قرار دیا. وہ کہتا ہے کائنات ساری ہوا سے بنی ہے. صحیح. اور پھر وہ جو دنیا میں اشیاء کا جو اختلاف و تنوع ہے, لطیف اشیاء بھی ملتی ہیں, کثیف ترین چیزیں پہاڑ اور چٹانیں ملتی ہیں, وہ کہتا ہے یہ سب ہوا سے بنے. صحیح. اور ان ہوا میں جو یہ جو اختلاف و تنوع ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیفیت کا اختلاف جو ہمیں نظر آتا ہے حقیقت میں کمیت کا اختلاف. صحیح. صحیح. یعنی درجے کا اختلاف ہے. جہاں ہوا زیادہ ہوتی ہے وہ ڈینس ہو کے ایک بالکل سخت اور شدید قسم کی ٹھوس چیز کا تاثر دیتی ہے اور ہے ہوا ہی, اور جب اس کی کوانٹٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ اس میں لطیف اشیاء بنتی چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا. جی جی جی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان, ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان. ویلکم بیک ناظرین, ہماری گفتگو علم الادویہ میں یعقوب الکندی کی خدمات کے حوالے سے جاری تھی. جی ڈاکٹر صاحب. جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کمیت اور کیفیت کا جو اختلاف, اور بلکہ کیفیت کو کمیت پر محمول کرنا, صحیح, کوانٹٹی کو بنیاد قرار دینا کوالٹی کی, صحیح, یہ طرز عمل قدیم یونانی فلسفہ کے اندر بھی ملتا ہے. اور انیکسیمینیز نے بھی یہی بات کی تھی, اور اسی طرح کی بات الکندی نے کی ہے کہ جتنی بھی ادویہ ہیں ان کو اگر انسان کی ان خاصیتوں کو ملحوظ رکھ کے ان کے اثرات کا جائزہ لیا جائے, صحیح, یعنی خشکی, تری, گرمی اور سردی, صحیح, اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے خاص حصی اکائیاں بنائی جا سکتی ہیں. صحیح. اور ایسی حصی اکائیاں جو ہیں ان کے اوپر کوئی پیمانہ جو ہے بنایا جا سکتا ہے کہ اس پیمانے سے اتنی حرارت ہے تو یہ کیفیت ہے, صحیح, اتنی برودت ہے تو یہ کیفیت ہے, صحیح, صحیح, اتنی خشکی ہے تو یہ کیفیت ہے. یعنی کیفیات ان کے حرارت و برودت اور خشکی اور تری کے درجات پر مشتمل ہوتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اتنا پریسائزڈ نالج ہوگا, اس کا خیال یہ ہے کہ اگر اس پہ تحقیق کی جائے تو یہ اتنا پریسائزڈ اور اتنا ایکوریٹ نالج ہوگا کہ کوئی بھی شخص انسان کے جسم کی ادنا ترین اور خفیف ترین معلومات بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ اس سے حاصل ہو سکتی ہیں اگر وہ ایسی اکائیاں بنا لے کہ ایسے پیمانے اگر ترتیب دے لیے جائیں جس سے انسان کے جو یہ کیفیات ہیں ان کی کیمیت اگر ماپی جا سکے. صحیح. اور جب اس کی پیمائش کی جا سکے گی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خفیف ترین معلومات بھی اسی ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ موت تک کے جو تغیرات ہیں وہ سارے کے سارے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا یعنی اصول ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ مرکب ادویہ بننی چاہیے جس کا اس دوائی اور اس کے اثر کے اندر ایک میتھمیٹیکل کانٹیکٹ، ایک ایسا ریاضیاتی رشتہ قائم ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ریاضیاتی رشتہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ صحیح تناسب قائم کر لے کہ دوائی جو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دوائی بنا لیتے ہیں اور دوائی بنا کے یہ نہیں خیال کرتے کہ دوائی اگر دوائی میں حرارت ہوگی تو اس کے اثرات اور ہوں گے، وہی دوائی اگر برودت کی کیفیت میں ہوگی اس کے اثرات اور ہوں گے، خشکی میں ہوگی تو اور ہوگی، تری میں ہوگی تو اور ہوگی۔ اس کا خیال ہے اسی طرح جس مریض پر وہ دوائی استعمال کی جا رہی ہے اس مریض کی بھی یہ چاروں حالتیں درجے کے ساتھ اس کا پیمائش کر کے پھر جب آپ اکارڈنس اور مطابقت اس کی ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو بالکل ایک ریاضیاتی رشتہ قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور میتھمیٹیکلی آپ 2 اور 2 4 کے فارمولے کے تحت آپ وہ دوائی فلاں مرض کے لیے اور فلاں مرض کے لیے وہ دیں گے تو اس کا اسی طرح میتھمیٹیکل ایفیکٹ ہوگا۔ صحیح، یعنی الکندی کو اس دور کا فارماسسٹ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارماکولوجی کے جو بنیادی فارمیسی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ مرتب کرنے والا شخص۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کام کا جائزہ لے رہے تھے علم الادویہ کے حوالے سے، اس کے دیگر موضوعات کون سے ہیں الکندی کے؟ اصل میں الکندی میں نے عرض کیا کہ چونکہ ایک جامع العلوم قسم کی شخصیت تھی اور اس کے اندر دیگر علوم کے اوپر بھی اس کی دسترس تھی، تو علم الادویہ تو ایک حصہ ہے اس کا، اور اصل جو اس کی شہرت ہے تاریخ کے اندر وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے، اگرچہ اس نے کام تو علم الادویہ کے علاوہ بھی اور سائنسی کارنامے بھی اس نے سر انجام دیے ہیں۔ جیومیٹری کے اندر بھی اس کی جو خاص طور پہ اقلیدس کے جو جیومیٹری اور میتھمیٹکس کے اصول ہیں ان کی اس نے تشریح کی ہے، نئے معنی پہنائے ہیں، اور خود سے بھی اس نے بہت سارے جیومیٹری کے اصول وضع کیے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس نے جو میتھمیٹکس اور فزکس کا میتھمیٹکس اور فزکس کا جو باہمی تعلق ہے اس کے اندر بھی اس نے نئے اصول متعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو انجینئرنگ کے اندر اس نے یہ جو گھڑی سازی ہے اس کے اندر اس نے خاص کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور کہتے ہیں تلوار سازی کا ماہر تھا یہ شخص، اور دیگر آلات بھی یہ بنانے کا ماہر تھا، تو اس میں بھی اس کے کارنامے ہیں۔ لیکن جو اس کی شخصیت کا بہت نمایاں پہلو ہے وہ اس کا فلسفہ ہے، اور فلسفہ اور حکمت میں اس کے جو اہم موضوعات ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے اندر چونکہ فلسفے کا رواج نہیں تھا، اور یہ اولین مسلم فلاسفہ میں سے ہے، بلکہ اس کو سب سے پہلا مسلم فلسفی کہا جاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مترجم فلسفی تھا، بیت الحکمت کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارے اس کو مواقع ملے، اور اس نے تراجم کی اصلاح بھی کی اور چیزیں وہاں پہ سیکھا بھی اس نے بہت کچھ اور اظہار بھی کیا، تو وہاں اس کو فلسفہ یونان سیکھنے کا موقع ملا، اور یہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس فلسفے سے خاصا مرعوب تھا۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے مرعوب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم مسلم فلسفہ کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلم فلسفہ میں ہمیں جو اولین طبقہ ملتا ہے وہ وہی ہیں جو فلسفہ یونان سے مرعوب ہیں، اور یہ سلسلہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تردید کرنے والا دوسرا گروپ آیا، مثلا ابتدائی مسلم فلسفہ میں الکندی، الفارابی اور ابن سینا، یہ 3 نمائندہ فلسفی ہیں اس گروہ کے جو فلسفہ یونان سے مرعوب ہیں، اور فلسفہ یونان کی سمہاؤ انہوں نے تشریح کی ہے۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں امام رازی نظر آتے ہیں، اور ماتریدی نظر آتے ہیں، پھر امام غزالی نظر آتے ہیں۔ یہ جو گروپ ہے خاص طور پہ امام غزالی، انہوں نے پھر تردید کی ہے ایسے تمام مسلم فلاسفہ کی جنہوں نے فلسفہ یونان کی مرعوبیت میں اور ان سے متاثر ہو کے اور اپنی اگرچہ نئی فکر کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے بہر طور کسی نہ کسی حوالے سے فلسفہ یونان سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا۔ امام غزالی نے اس کی تردید کر دی، اتنا سخت شریعت کا کلہاڑا چلایا کہ سارے فلسفے کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں، میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے فلسفے کا سفر آگے بڑھا۔ اس کے بعد ہمیں اندلس کے فلسفی نظر آتے ہیں، ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد، اور
امام غزالی کے بعد 100 سال کے اندر اندر کہا ہی جاتا ہے کہ اگر ابن رشد جیسا فلسفی پیدا نہ ہوتا، اور وہ جو 3 میں نے فلسفی اندلس کے عرض کیے، انہوں نے فلسفے کو سنبھالا دیا ہے اور فلسفے کی ساکھ بحال کی ہے، اور انہوں نے امام غزالی کی گفتگو کی تردید کی ہے۔ دیکھیں نا، امام غزالی لکھتے ہیں تحافت الفلاسفہ، مقاصد الفلاسفہ، پھر تحافت الفلاسفہ، فلسفے کی تردید کرتے ہیں۔ تو ابن رشد کو اس کے اوپر کتاب لکھنی پڑی تحافت الفلاسفہ، کہ فلاسفہ کے رد کا رد، یعنی اس طرح سے چلتا رہا۔ تو بات میں یہ اصل میں کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا پورا فلسفہ جو ہے نا، یہ وہ یونانی فلسفے کے گرد گھومتا ہے، یا فار یا اگینسٹ، یا اس کے حق میں یا اس کی تردید، تیسری چیز نہیں ہے، تیسری چیز اس سے پیچھے یہی تھا۔ تو شاہ ولی اللہ کا یہ مقولہ بڑا معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ تردید کے لیے اور نہ تصدیق کے لیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ایمانی فلسفے کی، یونانی فلسفے کی ضرورت، یعنی انہوں نے ایک نئی جہت متعارف، بالکل نئی جہت۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو شاہ ولی اللہ کا یہ قول ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو یونانی فلسفے کی نہ تردید کے لیے ضرورت ہے اور نہ ہی تصدیق کے لیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ابتدائی فلاسفہ ہیں وہ سارے کے سارے یونانی فلسفے کے گرد گھومتے رہے ہیں، چاہے تصدیق کے لیے اور چاہے تردید کے لیے۔ الکندی چونکہ انتہائی اولین فلاسفہ میں سے ہے، لہٰذا یہ اس گروہ میں سے ہے جو یونانی فلسفے کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، اور اس لیے آپ کا یہ جو سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفے سے مرعوب تھا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ یونانی فلسفے سے مرعوب تھا یا نہیں تھا، روب اس کے اوپر تھا یا نہیں، تو متاثر ضرور تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے یہ اس کی تحریروں کے سے ڈاکٹر صاحب یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہوا ہے کہ فی نفس ہی مرعوب ہونا کوئی بری بات ہوتی ہے؟ نہیں، مرعوب ہونا اور بات ہے، مرعوبیت انسان کے حواس کے اوپر چھا جاتی ہے، اور مرعوبیت جو ہے وہ انسان سے ایسے کام کروا لیتی ہے۔ مرعوبیت کے اندر آپ جینوئن فکر ڈیولپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ متاثر ہونا یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، مرعوبیت کبھی پازیٹیو نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جو کوئی شخص کسی سے متاثر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ وہ نیگیٹیولی ہو لیکن اس سے بہت ساری چیزیں پازیٹیو نکل آئیں، اور اگر کوئی مرعوب ہو گیا تو کسی کا روب پڑ جانے کی وجہ سے جو انسان جس طرز عمل کا اظہار کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پازیٹیو ہو، کیونکہ وہ مرعوبیت کے عالم میں ہے، اور مرعوبیت کے اندر تھوڑا سا ایک خوف کا عنصر ہوتا ہے، اور خوف میں جو پالیسی بنائی جائے، خوف میں جس طرز فکر و عمل کا اظہار کیا جائے، اس کا درست ہونا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے درست ہو لیکن یقینی نہیں، درست نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعقوب الکندی نے روح اور عقل پہ کافی بحث کی ہے، آپ ان کی اس بحث کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور کس حد تک وہ کامیاب ہوئے؟ جب میں عرض کرتا ہوں، اصل میں روح اور عقل کی بحث اس کی ضمنی بحث ہے، بنیادی بحث ہے فلسفہ اور مذہب۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی بحث اس کی فلسفہ اور مذہب ہے، کہ چونکہ فلسفہ نیا نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا مسلمانوں میں، اور مسلمان بہت سارے اس سے واقف بھی نہیں تھے، لہٰذا اگر کوئی واقف تھے تو وہ فلسفے کو انتہائی ایک غیر شرعی علم سمجھتے تھے۔ یہ تو بالکل اب بر صغیر میں آ کے بھی لیٹسٹ آپ کہہ لیں اب سے کوئی 50 سال پہلے تک لوگوں نے فلسفے کے خلاف فتوے دیے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے۔ تو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں الکندی کے دور میں، اس وقت تو یہ شرعی اور غیر شرعی کی بحث اور زیادہ کروڈ سینس میں تھی، لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ اس نے پھر فلسفہ اور مذہب کو ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اصل اس کا کارنامہ ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ فلسفہ اور مذہب ہے، اور بنیادی طور پر یہ اس فکر کا حامل تھا الکندی کہ فلسفہ بظاہر نظری پہلو پر زور دیتا ہے اور مذہب بظاہر عملی پہلو پر زور دیتا ہے، لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ ناظرین کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب الکندی کے روح اور عقل کے حوالے سے کی گئی گفتگو کا ذکر کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کر دیں۔
اچھا، میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ روح اور عقل کی بحث تو ضمنی بحث ہے، صحیح، بلکہ ثانوی بحث ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اصل بحث جو ہے فلسفہ وہ اور مذہب فلسفہ اور مذہب کی ہے، اور فلسفہ اور مذہب کو ہم آہنگ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بعض لوگ اس یہ سمجھتے ہیں کہ الکندی نے فلسفہ اور مذہب کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح، کرنے کی کوشش نہیں کی، دکھانے کی کوشش کی، دکھانے کی کوشش کی صحیح ہے۔ صحیح اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فلسفہ اور مذہب ایک ہی چیز ہے، صحیح اور دونوں، اور اس کا خیال یہ ہے کہ بظاہر وہ نظری پہلو پر زور دیتا ہے فلسفہ، اور مذہب عملی پہلو پر زور دیتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت پر غور کریں تو مذہب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح اور ایک ضابطۂ عمل لے لینا صحیح وحی کے ذریعے، اور پھر اس ضابطۂ عمل کو لے کر اس پر عمل پیرا ہونا، صحیح صحیح اور اس کے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طور پر ہمیں مل جانا، یہ پورا مذہب کا ایک ضابطہ ہے۔ صحیح گویا بات چاہے ظاہری عملی طور پر شروع ہوئی، چاہے نظری طور پر شروع ہوئی، اینڈ پوائنٹ اس کا عمل ہے۔ صحیح فلسفے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ نظری پہلو پر زور دیتا ہے، صحیح لیکن فلسفی وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل اور فکر کو استعمال کر کے ممکنہ حد تک صحیح اپنے حواس کو بھی، اپنی عقل کو بھی استعمال کر کے ممکنہ حد تک اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کرے، صحیح اور جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک ضابطۂ عمل تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے، صحیح اور اس کی روشنی میں، اس حقیقت جہاں تک وہ پہنچتا ہے اسی کی روشنی میں عمل پیرا ہونا، یہ بھی فلسفے کا لازمی حصہ ہے۔ صحیح لہذا اس کا خیال یہ ہے کہ عمل، اس کا بھی آخری منزل جو ہے وہ، اور ٹارگٹ جو ہے مذہب کا، وہ بھی عمل ہے، فلسفے کا بھی عمل ہے، لہذا اس کا مطلب ہے دونوں ایک ہیں۔ صحیح اچھا، ان کو دونوں کو ایک قرار دینے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ جو بنیادی جو مابعد الطبیعتی مسائل ہیں، جی جی جو فلسفے کے بھی مسائل ہیں، جو مذہب کے بھی مسائل ہیں، پھر اس نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ صحیح اس ضمن میں پھر روح اور عقل بھی زیر بحث آئی ہے۔ صحیح روح کے بارے میں تو اس کا خیال یہ ہے کہ روح ایک آسمانی عطیہ ہے، صحیح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ خارجی عنصر ہے، صحیح یہ باہر سے آتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، صحیح اور روح ایک روح عالم ہے، صحیح پورے جہان کی ایک روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ روح جو انسانی روح ہے اس روح عالم کا حصہ ہے، صحیح اور اس سے اس کا صدور ہوا ہے۔ صحیح صدور کا اصل میں نظریہ، یہ صدور کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو الکندی کے موقع پر یا الکندی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ صدور کا لفظ نیا ہے۔ صحیح یہ اصل میں صدور کا لفظ جو ہے، یہ یا صدور کا جو نقطہ نظر ہے بعد میں الفارابی وغیرہ نے پیش کیا، اور یہ بعد کی پیداوار ہے، صحیح لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر میں نوفلاطونیت موجود ہے، اور نوفلاطونیت کے ہاں ہمیں صدور کا ایک ملتا ہے کانسیپٹ، تو اس کو گویا ریفائن کیا الکندی نے بھی، اور الفارابی نے اس کو کائنات کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن الکندی اس کو کلی طور پر نہیں مانتا، لیکن صرف روح کے حوالے سے مانتا ہے کہ روح، انسانی روح کائنات سے یا روح عالم سے اس طرح سے نکلی ہے جیسے سورج سے کرنیں نکلتی ہیں، جیسے پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے، جیسے آگ سے حرارت صادر ہوتی ہے، یہ اس سے نکلی ہے، اور اس کی اپنی ایک فطرت ہے، اس کی اپنی نیچر ہے ایک روح کی، جو جسم کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی کبھی، لہذا اس کا خیال یہ ہے کہ روح کبھی خوش نہیں ہوتی انسانی جسم میں آ کے، روح کی خوشی اس میں ہے کہ جتنا زیادہ یہ جسمانی تقاضوں سے بچ کے رہے، اس کے اندر اس کی خوشی اور اطمینان ہے۔ پھر وہ کہتا ہے روح کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندہ رہتی ہے، کبھی مرتی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی، یہ مرتی بھی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں نا، اصل میں جسم سوتا ہے، اس وقت روح بیدار ہوتی ہے، لیکن وہ حواس کا استعمال ترک کر دیتی ہے، یعنی سینسلیس ہو جاتی ہے، نہیں وہ سینسلیس نہیں ہوتی، روح، اچھا روح سینسلیس نہیں ہوتی، روح جسمانی حواس کا استعمال ترک کرتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح، جب اس نے جسم سینسلیس ہوا، صحیح، روح نہیں، روح تو بیدار رہتی ہے، لیکن وہ جسم کا جب استعمال ترک کرتی ہے تو کہاں ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے روح مختلف جہانوں میں پھرتی ہے، مختلف مقامات پہ، یعنی انسانی جسم سے نکل جاتی ہے، انسانی جسم کا استعمال ترک کر کے وہ مختلف اشیاء میں، وہ یا مختلف مقامات میں گھومتی پھرتی ہے، انسان اس کو خواب سمجھتا ہے، اچھا اچھا، اس کو جو خواب کی کیفیت نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ روح کا
وہ سب کچھ دیکھنا ہے اور وہ باقاعدہ روح ان کا ملاحظہ کرتی ہے. اور اس بات کا تعین کہ اس نے کتنی چیزیں سچی دیکھیں کتنی غلط دیکھیں، اس کا تعین روح کی پاکیزگی پر ہوتا ہے. اس کا تعلق روح کی پاکیزگی سے. جتنی روح پاکیزہ ہوگی، اور یہ بات پھر ہم آہنگ ہو جاتی ہے اس تصور سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچے خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اگر وہ 46واں حصہ ہے اور یہ بھی وحی کی ایک نوعیت میں سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس شخص کی روح پاکیزہ ہوگی، جیسے انبیاء کی ارواح پاکیزہ ہوتی تھیں، ان کو وہ کیفیت میسر آتی ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے اور ادنا درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی روح آلودگیوں کا شکار ہوئی ہوتی ہے، وہ اگرچہ دیکھتی تو بہت کچھ ہے لیکن اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ خواب سچے نہیں ہوتے اور حقیقت وہ نہیں ملاحظہ کر سکتی، بلکہ وہ بہت ساری جس کو اضغاث و احلام، تحدیث نفس، حدیث نفس اور اس طرح کے نام دیے گئے ہیں، وہ چیزیں دیکھتی ہے. تو بہرحال روح کی بیداری اس کے اندر ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں، مسلمان خاصے متاثر رہے ہیں یونانی فلسفہ سے. یونانی فلسفہ میں کیا خاص بات تھی جو وجہ اٹریکشن تھی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلم فلسفہ اور اسلامی فلسفہ، یہ مسلم فکر اور اسلامی فکر، اس میں فرق ہے. مسلمانوں کی فکر کو اسلامی فکر قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو متاثر ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے. کسی سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، کسی سے میں متاثر ہو سکتا ہوں. تو میرے اندر جتنی چیزیں ہوں گی، میں اگر اس کو بینگ مسلم میں کہوں کہ یہ اسلامی فکر ہے، تو اس میں بہت سارے خلط مبحث اور پیچیدگیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. لہذا میں یہ عرض کروں کہ مسلم فکر الگ ہے، اسلامی فکر وہ پیور فکر ہے جو کتاب و سنت سے مترشح ہوتی ہے، جس پر عمل کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، صحابہ کرام نے دکھایا، اور تاریخ کے اندر وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے سوال کا دوسرا حصہ عقل پہ مبنی تھا. عقل میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو درمیان میں آپ نے ایک سوال اور کیا تھا جس کا میں ابھی جواب دے رہا تھا، تو آپ نے ایک اور سوال ڈال دیا ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یونانی فلسفے سے متاثر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات، ہاں، یونانی فلسفے سے متاثر ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں ارسطو اور افلاطون اتنے بڑے نام تھے کہ یورپ میں 2000 سال تک انہوں نے تسلط قائم رکھا ہے تمام علوم کے اندر، ذہنی اور فکری طور پر. اور بلکہ آج تک آپ کہہ لیں، آج تک آپ کسی شخص کو زیادہ سیانی بات یا پڑھی لکھی بات کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہتے ہیں ارسطو افلاطون بنتا ہے. جی بالکل. یعنی ارسطو اور افلاطون کے نام مسلمانوں کے اندر بھی اتنے، یعنی ان کی شخصیات سے لوگ مرعوب ہوئے ہیں. اور یہ مرعوبیت کا ایک عالم ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کہی، صحیح کہی یا غلط. اور تمام علوم کا سرچشمہ آپ دیکھیں کہ لٹریچر کی ہسٹری شروع کی جاتی ہے تو افلاطون اور ارسطو سے شروع کی جاتی ہے، تاریخ کی تاریخ شروع کی جاتی ہے تو وہاں سے شروع کی جاتی ہے، طب کی تاریخ شروع کی جاتی ہے تو وہاں سے شروع کی جاتی ہے، سیاسیات کی تاریخ، جمہوریت کی تاریخ، ہر چیز کی تاریخ. اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گویا علوم کے، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ پھر ایک اور پس منظر میں چلی جائے گی بات، کہ چونکہ سقراط سے پہلے سوفسطائیوں نے بڑا گند ڈالا تھا، اور سوفسطائیوں نے علمی طور پر ایک تخریب کر دی تھی، تخریب عام اس کو کہہ لیں، کہ کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. جب انہوں نے کہا تھا کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، مین از دا میئر آف آل تھنگس، اور اس میں جو پروٹاگوراس ہے خاص طور پر، اور پھر گورجیس بھی، پروڈیکس بھی، جتنے نمائندہ سوفسطائیت نے فلسفہ یونان میں یا تاریخی یونان میں ایک علمی اور فکری طور پر ایک تخریب عام کا سا ماحول پیدا کر دیا تھا. سقراط کا کارنامہ یہ ہے کہ اس تخریب علمی اور تخریب عام کے ماحول میں علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا. اس علم کی معروضی حیثیت کو آگے بڑھایا افلاطون نے اور پھر ارسطو نے. یوں فلسفہ یونان پیک پر پہنچا. علوم کی دنیا میں معلوم تاریخ کے مطابق قدیم جو تخریب کا دور تھا اس کو ڈیولپ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں. اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں کا ایک علمی روب ہزاروں سال تک رہا، اور مسلمان بھی اسی علمی روب کا شکار ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ مامون کا دور، یہ والا جو دور ہے جس دور کی ہم الکندی کی بات کر رہے ہیں، الکندی مامون نے وہ کتابیں فلسفے، عیسائیوں نے ارسطو اور افلاطون کی جو کتابیں تھیں فلسفے کی ساری کتابیں، یہ ایک جگہ لاک اپ میں رکھ چھوڑی تھی. مامون کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ جو رومی عیسائی ہیں ان کے پاس کتابیں موجود ہیں فلسفے کی، قدیم یونانی فلسفہ کی. تو انہوں نے باقاعدہ درخواست کی مامون نے قیصر روم سے کہ ہمیں جو ہے وہ بھیج دی جائے، کتابیں ہمیں دے دیں آپ کے ہاں لاک اپ میں پڑی ہیں، فائدہ کوئی نہیں. اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا. علامہ شبلی نعمانی نے یہ لکھی ہے یہ بات
کہ جب اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ یہ مسلمان مانگ رہے ہیں فلسفے کتابیں، ہم ان کو دیں یا نہ دیں، صحیح صحیح تو مشورے کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ کتابیں دے دی جائیں، صحیح، اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا وہ دین اور ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر دے گا، یعنی شکوک و شبہات کو فروغ دے گا. شکوک و شبہات پیدا کرے گا، لہٰذا انہوں نے دے دی. اور کہتے ہیں 60 بار شتر کتابیں تھیں، صحیح صحیح یعنی 60 اونٹوں پر لاد کر یہ کتابیں لائی گئیں، صحیح. اتنی زیادہ تعداد میں تھیں. صحیح. اور ان کتابوں کے پھر بیت الحکمت کے اندر ترجمے ہوئے ہیں، اس کی نگرانی الکندی نے کی ہے. اچھا. تو پھر ظاہر ہے متاثر تو ہونا تھا. پھر صحیح. ایسی ایک علم و حکمت کی باتیں اس قدیم دور میں اگر میسر آئیں صحیح. تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. متاثر ہونے کی وجہ تو یہ. اب ہم آتے ہیں عقل پر. عقل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اس نے 4 قسمیں کی ہیں عقل. جی. ایک کو تو اس نے عقل فعال کہا ہے، صحیح. وہ تو روح سے ملتی جلتی بات ہے. یہ اصل میں عقل فعال کا جو تصور ہے نا، یہ تصور بھی یونانی فلاسفہ کے زیر اثر ہے. صحیح. عقل کی حصے بکھرے کرنا، عقل کے یعنی مختلف فنکشن بتانا، یہ بھی ہمیں افلاطون کے ہاں ملتا ہے. صحیح. افلاطون نے روح کے حصے کیے، پھر عقل کو روح کا حصہ قرار دیا، اور فلاسفہ کے ہاں یہ بحث بھی بہت چلی، عقل روح کا حصہ ہے کہ روح عقل کا حصہ ہے. صحیح صحیح. تو بہرحال یہ جب عقل فعال کی بات کرتے ہیں الکندی بھی اور الفارابی بھی، تو عقل فعال سے مراد یہ ایک خارجی عنصر لیتے ہیں. صحیح. ایک خارجی رہنمائی کا ایک فیکٹر ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے خیال میں انسانوں کی وحی، جو انسانوں کے اوپر وحی آ جائے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی بن گیا ہے. صحیح. تو یہ اصل میں اس کا عقل فعال کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. صحیح صحیح. اسی طرح جو غیبی رہنمائی، ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی غیبی، کوئی شخص نامور ادیب ہے جی جی. یا کوئی نامور شاعر ہے، یا کسی کے اندر غیر معمولی صلاحیتوں کا جو اظہار ہوتا ہے صحیح صحیح. کہ یہ غیر معمولی قسم کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا خیال یہ کہ ان کا تعلق عقل فعال کے ساتھ جڑ جاتا ہے. صحیح صحیح. اور جس کو بعض اوقات چھٹی حس کہہ دیتے ہیں، کشف کہہ دیتے ہیں، وجدان کہہ دیتے ہیں، الہام کہہ دیتے ہیں، اور اس قبیل کی جتنی چیزیں، اس کا خیال یہ ہے کہ ان کا تعلق عقل فعال سے رابطے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یعنی ان جسمانی طور پر انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، وہ 3 قسم کی عقلیں: عقل حیولانی، عقل بالفعل اور عقل مستفاد. اور ان کو وہ فنکشننگ عمل کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں کوئی خاص بات اس میں نہیں. ڈاکٹر صاحب، گفتگو انتہائی جامع، انتہائی پرمغز اور انتہائی پرلطف تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان.